بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب علی، لاسٹ ٹائم ہماری جس موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی وہ تھا یزیدیت اور حسینیت میں فرق، اور اس میں ایک باریک نقطہ جس کی میں نے نشاندہی کی تھی وہ تھا منافقت۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ بھی ہمارا اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ منافقت کیا ہے۔ تو تھوڑا سا اگر ہم جو ہے مذہب کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے منافقین کی مختلف اشکال نظر آتی ہیں۔ قرآن پاک میں بڑا واضح طور پہ جو ہے وہ اس کا ذکر ہے، لیکن چلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے شروع کرتے ہیں، جنہوں نے 4 نشانیاں بتائی ہیں منافقین کی، اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ چاروں نشانیاں کسی انسان میں پائی جاتی ہیں تو وہ پکا منافق ہے، اور اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک نشانی پائی جاتی ہے تو وہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے منافقت کی طرف وہ اس کو لے جا رہی ہے۔ تو ایسے اشخاص کو جو ہے وہ اپنی جو یہ عادات ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو جو سب سے پہلی نشانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ہے کہ جب منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ تو کوئی عام سی بات ہے، یعنی میرا خیال ہے کہ 100 میں سے 99% لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے تقریباً ہر شخص میں نفاق کی علامت پائی جاتی ہے۔ پھر جو دوسری علامت بتائی ہے منافقین کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یعنی اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اب آس پاس میں آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنے وعدے پر کھڑے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے وعدے کا پاس ہوتا ہے۔ یعنی لوگ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں، یعنی ان کے لیے یہ کوئی بری چیز ہے ہی نہیں۔ پھر آتے ہیں تیسری بات کی طرف، اور تیسری نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک منافق کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ اب اس بات کو بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو امانت دار ہیں، جو امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو چوتھی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی منافق سے بحث کریں گے اور بحث کے دوران اگر اس کو آپ کی کوئی بات بری لگے گی یا اگر آپ نے اس کے اوپر تنقید کر دی تو وہ جو ہے آپ کے ساتھ لڑ پڑے گا اور بات گالی گلوچ تک پہنچ جائے گی، کیونکہ سچ تو اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ بولتا ہے، نمبر 2 وعدہ خلافی کرتا ہے، نمبر 3 امانت میں خیانت کرتا ہے، اور نمبر 4 جب اس سے بحث کی جاتی ہے، اس سے کوئی سچی بات کہی جاتی ہے تو اس پر اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ لڑ پڑتا ہے۔ اب ان چاروں چیزوں کا آپ اپنے معاشرے میں تھوڑا سا تقابلی جائزہ لیں، کیونکہ مجھے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ اکثر یہ بات یاد آتی ہے کہ احمد یا محمد یا علی یا عثمان رکھنے سے جو ہے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا ہے، اور وہ یہی بات کرتا تھا کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے منافقین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو بدقسمتی سے یہ 4 ایسی نشانیاں ہیں جو میجورٹی میں جو ہے پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، اور جو ہے اپنے معاشرے میں جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا جو ہے ہو سکے ان باتوں کی نہ صرف نشاندہی کریں بلکہ ان بری چیزوں سے اجتناب کریں۔ آپ تھوڑا سا اگر منافقت کی تاریخ میں جاتے ہیں تو مدینہ کے جو ہے ایک بہت ہی مشہور سردار تھے عبداللہ بن ابی، تو وہ غالباً خزرج قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو تب سے جو ہے ان کے دل میں جو ہے ایک یعنی حسد پائی جاتی تھی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے،
اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اسلام کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اور کئی مقامات پہ انہوں نے ایسا کیا، جس میں مشہور مثال جو ہے وہ جنگ احد کی ہے، کہ جنگ احد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگ کے لیے روانہ ہوئے، تو عبداللہ بن ابے کے پاس جو ہے وہ اس کے کافی سارے لوگ تھے، غالباً کوئی 300 کے لگ بھگ جو ہے وہ اس نے جنگجو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے لڑنے کے لیے بھیجے، اور ساتھ خود ان کو لیڈ کر رہا تھا۔ تو کسی بات پہ جو ہے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا، اور اپنے وہ تمام جنگجوؤں کو جو ہے وہ میدان جنگ سے واپس لے گیا۔ تو یہ اس نے جو ہے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا دھوکہ دیا، اور آپ کو پتہ ہے جو کچھ اس جنگ میں پھر بعد میں ہوا۔ لیکن اسی کا بیٹا عبداللہ بن ابے کا بیٹا جو تھا وہ صحابہ رسول تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اور جب عبداللہ بن ابے کا انتقال ہوا تو بیٹا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے والد جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ آپ جو ہے ان کی نماز جنازہ ادا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ عالمین تھے، تو انہوں نے حامی بھر لی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناپسند آئی، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز جنازہ پڑھائی۔ لیکن بعد میں جو ہے قرآن پاک میں جو ہے وہ آیت نازل ہوئی، جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر جو ہے وہ یہ کہا کہ چاہے تم جو ہے ان منافقین کے لیے جتنی مرضی دعا کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سے منافقین کی بخشش نہیں کرے گا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سوچ تھی اس کے اوپر جو ہے اپنے جو ہے وہ یعنی کنفرمیشن دے دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات میں بالکل صحیح تھے۔ تو بدقسمتی سے ہم جب اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں، ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، یعنی ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے، پبلک میں جاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، بڑے سر عام جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر ان کے جو سیاستدانوں کے جو لیڈران کے چمچے کڑچے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے لیڈروں کو نعوذ باللہ جو ہے وہ نبیوں کا درجہ دے دیتے ہیں۔ یعنی ایک صاحب نے تو اس حد تک کہا کہ جناب حج پہ جانے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا کہ ان کو لیڈر کو جو ہے وہ ویلکم کرنے کا ثواب ہے۔ تو آپ ان کی مطلب ہے کہ چمچہ گیری کی انتہا دیکھیں۔ اسی طرح آپ کو بہت سارے اور اس طرح کے لوگ ملیں گے کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان لیڈران کو جو ہے وہ خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ اسی طرح آپ ڈاکٹر کو دیکھیں، ڈاکٹر سے آپ پوچھیں کہ جی آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے، تو وہ کہے گا جی کہ میں تو جناب دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز کتنا دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں تو وہ جو ہے اپنے کلینک میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور جو ہے وہ کیسے آپ کے جیبوں سے جو ہے پیسے نکالتے ہیں، جس ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی لکھ کے دیتے ہیں، تو جو ہے آپ کو ٹھیک ٹھاک جو آپ کا جیب ہلکا کر کے آپ کو ایک کلینک سے واپس بھیجتے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، آپ کسی آفیسر کے پاس چلے جائیں، کسی بیوروکریٹ کے پاس چلے جائیں، چاہے پولیس آفیسر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، کمشنر ہے، یا اسسٹنٹ کمشنر ہے، یا پولیس کا ایس پی ہے، ایس ایس پی ہے، یعنی ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک عام آدمی جب ان کے دروازے پہ جاتا ہے، اسی کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں، لیکن انسانیت نہیں ہے، اس کے ساتھ ان کا رویہ بہت برا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو غریب جو لوگ ان کے انڈر کام کرتے ہیں، یعنی ایک سپاہی ہو گیا یا جو دوسرے جو نان آفیسرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا رویہ بہت برا ہوتا ہے، یعنی ان کو اپنا غلام سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت ہی برا رویہ رکھتے ہیں۔ سب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ زیادہ تر جو ہے وہ ایسے ہی ہیں، بلکہ ان کو ٹریننگ ہی ایسی دی جاتی ہے۔ سی ایس ایس اکیڈمی میں جو ہے نا، ان کو ٹریننگ ہی ایسی دی جاتی ہے کہ آپ عام لوگوں سے مختلف ہیں، تو یہ لوگ جو ہے ان کو ایک الگ مخلوق کے طور پہ جو ہے وہاں پہ برانڈنگ ان کی جاتی ہے، اور ان کے ذہنوں میں یہ خناس ڈالا جاتا ہے کہ جناب یہ لوگ جو ہیں دوسروں سے افضل ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ یہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے باقی جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، کسی کو
جو ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شعبے میں آپ کو ملیں گے، آپ کو ٹھیکیدار ملیں گے، آپ کو مزدور ملیں گے، آپ کو بزنس مین ملیں گے، خاص کر جو ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو میں نے سنا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ جو ہے کیا آپ کا مشن کیا ہے؟ تو جناب وہ کہتے ہیں جی میرا مشن یہ ہے کہ جناب میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر جو ہے پاکستانی کو جو ہے اپنا گھر نصیب ہو۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں ہر پاکستانی کی جیب سے اتنا پیسہ نکال لوں تاکہ وہ اپنا چھوٹا موٹا گھر لے لے اور جو ہے وہ میرے خزانے بھر دے۔ لیکن وہ یہ یوں نہیں کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میری خواہش ہے کہ وہ ہر بندہ اپنے گھر کا مالک بن جائے۔ تو انتہائی بدقسمتی کی بات ہے، تو آپ بھی ذرا اس پہ سوچئے گا، ٹھیک ہے نا، کہ ان نفاق کی علامتوں میں سے جو ہے کہیں کوئی ایسی چیز آپ کے اندر تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو ضرور جو ہے اس پہ استغفار کیجیے گا اور جو ہے اپنی اصلاح کیجیے گا۔ یہی اس ویڈیو کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اور بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔